بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ جمعے کچھ باتیں انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کے متعلق آئی تھی. آدمی دنیا سے جاتا ہے اور سب کو ایک دن جانا ہے، لیکن اگر اللہ پر ایمان رکھ کر، اگر اپنے اعمال کی اصلاح کر کے، اگر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی. جن اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ کر جا رہا ہے، اللہ کے فضل سے ان رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہوگی. یہ خدا کی رحمت صرف مومنین کے لیے ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہوگی، اور وہ ملاقات اچھے ماحول میں ہوگی. ایک دوسرے کو بشارتیں سنائیں گے، ایک دوسرے کو اپنے اچھے حالات ذکر کریں گے، اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، ایمان سے محروم رہے، بداعمالیہ ان کی زندگی کا حصہ رہی، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے بہت سے عذابوں کے ساتھ یہ عذاب بھی ہوگا کہ اپنوں سے ملاقات کا موقع نہیں ملے گا. اور اگر اتفاق سے سامنا ہوا بھی، جیسا کہ قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں ذکر کیا ہے، تو وہاں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، کوسیں گے، کہیں گے انتم قدمتموہ لنا، تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں. کہیں اللہ کو کہیں گے اے اللہ ان لوگوں کے لیے عذاب کو دوگنا کر دے. بعد میں جانے والے کہیں گے ہمیں کیا کوستے ہو، ہم نے تمہیں تھوڑا ہی مجبور کیا تھا، ہم نے تمہیں صرف رغبت دلائی تھی، اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے اپنی طرف سے کیا ہے. جب یہ باتیں سنیں گے تو وہاں ان کو حسرتیں ہوں گی. اللہ ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع دے دے، ہم تجھے واپس اچھا بن کے دکھائیں گے. تو وہاں اللہ کے سامنے عاجزی، وہاں اللہ کے سامنے خوشامدیں، یہ سب ہوں گی، لیکن نتیجہ صفر. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ایک موقع دے دے، یقین آ گیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ تیرے نبی نے کہا تھا سچا تھا. ابصرنا، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تیرے نبی نے جو کچھ کہا تھا تیرے دربار میں اپنے کانوں سے سن لیا ہے. واپسی کا ایک چانس دے، اللہ کی طرف سے مہلت نہیں ملے گی. تو یہ بات ہوگی اس وقت جب بندہ وہاں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو وہاں ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ابھی دنیا میں موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ابھی اس کی جدائی کا غم سہ رہے ہیں، انہیں اللہ نے کچھ حقوق کا پابند کیا ہے. وہ حضرات جو آپ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، کل گئے ہیں یا 1 سال پہلے گئے ہیں یا 10 سال پہلے گئے ہیں، ان لوگوں کے آپ کے ذمے بہت سے حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق وہ ہے جو ابھی اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، جو تلاوت کی گئی. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، بعد میں آنے کا مطلب ہر وہ نسل، ہر وہ قوم جو آ رہی ہے وہ پہلے والوں کے بعد میں ہے. تو ان بعد میں آنے والوں کی ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے،
ان کی طرف سے اپنے دلوں کے اندر کینہ نہ رکھے، بغض اور حسد نہ رکھے، ان کو گالیاں نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تمہارے جو مردے ہیں، جو حضرات تمہیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے ہیں، تمہیں پتا ہے وہ چور تھا، تمہیں پتا ہے رشوت خور تھا، تمہیں پتا ہے حرام کی کھاتا تھا، ان سب کے باوجود جب تذکرہ کرو تو اچھا کرو۔ اس میں 1000 کمیوں کے ساتھ ایک اچھائی بھی تو تھی، تو یہ تو تذکرہ کرو ہی مت، اور اگر کرو تو اچھا تذکرہ کرو ورنہ خاموش رہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ موجود ہیں، آپ کے قریب سے جنازہ گزر رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مستریح و مستراح من، یا تو یہ آدمی جب جا رہا ہے یہ دنیا کی تکلیفوں سے، لوگوں کی اذیتوں سے، لوگوں کے طعن تشنیع سے، لوگوں کی دوسری تکلیفوں سے راحت پا کر جا رہا ہے، اب سکون پائے گا، جنت کی نعمتیں، برزخ کے اندر اللہ کی رحمتیں محسوس کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ نالائق ہے، لوگ اس سے پریشان تھے، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، تو پھر آپ نے کہا مستراح من، لوگوں کو اس سے سکون ملا ہے، اس کے جانے سے لوگوں کو راحت ہوگی۔ تو بات یہ کہ آدمی جب جاتا ہے یا تو اچھائی کے ساتھ یا تو برائی کے ساتھ، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اچھائیوں کو ذکر کرو۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے نیک اور متقی اور اپنے محبوب بندوں کی ایک صفت ذکر کی ہے، وہ بعد میں آنے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر، گنہگار ہم بھی ہیں، خطا ہم سے بھی ہوئی ہے، مجرم ہیں ہم سے گناہ ہوئے، اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شامل کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی معاف فرما، وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی معاف فرما، ایمان کی حالت میں گزرے ہیں، ایمان ان کے پاس میں تھا، تیری مرضی پر اتنا عمل کم سے کم انہوں نے کیا تھا کہ وہ تجھے مانتے تھے، رب مانتے تھے، عمل کے اندر کمزور تھے یا نہیں تھے تو جانے وہ جانے، صرف تیرے ذات سے انہوں نے اپنے ایمان کا رشتہ جوڑ لیا تھا، یہ بنیاد پائی جاتی ہے، اے اللہ تو انہیں معاف فرما۔ اور وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں کو مومنین کی نفرتوں سے پاک فرما۔ قرآن کی آیت میں آپ غور کریں، کیا کہتا ہے قرآن؟ جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو معاف فرما، اور نفرت اور کینہ ہمارے دلوں سے ختم فرما، تو نہیں کہتا ہے کہ جو گزر گئے ان کا کینہ نہ ہو، قرآن کہتا ہے مومنین کی طرف سے کینہ نہ ہو، جو ابھی ہیں ان کی طرف سے ہمارے دل میں بغض و عداوت نہ ہو، جو آئندہ آئیں گے ان کی طرف سے بغض و عداوت نہ ہو، ان کی طرف سے نفرت ہم اپنے دل کے اندر نہ پالیں، جو اب سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر نفرت نہ ہو، تو ہم ایسی زندگی گزاریں کہ وہ ہماری طرف سے مطمئن ہو کہ ہم ان کے لیے بد دعائیں نہیں کریں گے، ہم ان کی برائیوں کو اللہ کے سامنے لے جا کر کے نہیں رکھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ کی ان کے حال پر رحم کرو۔ تو وہ حضرات جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا ایک حق ہمارے ذمہ یہ بنتا ہے کہ ہم انہیں اچھے ڈھنگ سے یاد کریں، جب بھی تذکرہ ہو اچھائی کے ساتھ تذکرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی عزت دی ہے، بڑا احترام ان کو بخشا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سارے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ اللہ پر ایمان لا کر اپنی عزت کو بچا لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے بغاوت کرتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں۔ کیسے ذلیل ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، جانوروں کے جیسے ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی برے ہیں۔ تو ایک بدترین حالت میں ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نچلے طبق میں لے جا کر کے اللہ ڈال دیتا انہی انسانوں کو۔ لیکن کب؟ جب آپ نے اپنے عقائد خراب کیے، جب آپ نے اپنے اعمال خراب کیے، جب آپ نے اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ دیا، تب اللہ نے ڈالا ہے۔
اس سے پہلے اللہ کی رحمتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، اور کس درجے میں عزت دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اپنی اکثر زیادہ تر مخلوق پر، اور زیادہ تر مخلوق کے معنی یہ ہیں آپ ایمان صحیح سلامت کر لیں، آپ اپنے اعمال کچھ صحیح کر لیں، اللہ بہت سے فرشتوں سے آپ کے درجے کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ عزت اللہ نے دی، اور اس عزت کو دنیا میں اللہ نے دیا، آخرت تک باقی رکھا۔ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے ایک دوسرے کی عزت مت اچھالو، اللہ کے رسول نے ہمیں پابند کیا ہے مردے کو جس قبر میں دفن کرتے ہو اس قبر کے اوپر مت بیٹھا کرو، اس قبر کے اوپر تمہارے قدم نہ پڑیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمَرَةٍ، کوئی آدمی ایک دہکتے ہوئے جلتے ہوئے انگارے پر بیٹھ جائے، انگارے پر بیٹھا ہے اور وہ انگارہ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ، اس کے کپڑوں کو جلا بھی دے۔ آدمی بیٹھا ہے انگارے پر اور اس پر کپڑے جل رہے ہیں تو آدمی صحیح سلامت ہے، اس تکلیف کو خود بھی محسوس کر رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ کسی قبر پر بیٹھ جانا اس سے زیادہ بہتر تھا کہ جا کر انگارے پر بیٹھ جاتے، اس لیے نہیں کہ اس انگارے پر بیٹھنے سے قبر والے کی کوئی مناسبت ہے، مسئلہ یہ ہے آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور اس بے عزتی کا جو نتیجہ اللہ آخرت میں آپ کو دے گا وہ اس سے زیادہ آسان ہے کہ ابھی اس والی آگ کو جھیل لو۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ اپنے بندے کی قبر میں جانے کے بعد عزت کرتا ہے اور اس عزت کو باقی رکھتا ہے، اللہ کے رسول ہمیں اس کو نبھانے کا حکم دیتے ہیں۔ اسی عزت میں سے اللہ نے انسان کو ایک عزت یہ بخشی ہے کہ اس دنیا کا جب نظام بکھر گیا، جب لوگوں نے کہا کہ جو آدمی مر گیا اس کو جلانا ہے، اس کے ہاتھ پیروں کو توڑنا ہے، اس کو چیل کووں کے سامنے ڈال دینا ہے کہ وہ اس کو نوش نوش کر کے کھا جائیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی میت کو، جو شخص تمہارے گھر میں رہتا تھا ایمان کی حالت میں، عزت کے ساتھ قبرستان لے جانا ہے۔ کتنی عزت کے ساتھ؟ اتنی عزت کے ساتھ کہ اس کی شکل بھی اچھی ہو، اس کے جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو، اس کا لباس صاف ستھرا ہو، اور اس کو تم لے کر کے جاؤ تو لگے کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ جب آپ دیکھیں آپ کے پاس میں بیٹھنے والا شخص زندگی کے آخری مرحلے میں ہے، جان نکلنے کو ہے، ایک آخری مرحلہ وہ بھی ہے جو ہم اور آپ لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ابا بوڑھے ہو گئے ہیں، بس مولانا دعا کریں کہ اب تو اللہ بس حفاظت ہی کرے ان کی۔ صاف لفظوں میں نہیں کہتے کہ مر جائے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں وہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ ہے کہ جیسے لگا کہ درد زیادہ ہو رہا ہے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا، اس لیے صاف لفظوں میں تو نہیں کہتے ہیں، بس کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعتاً جانے کے آخری مراحل آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی شخص تمہارے پاس جان اس کی داؤں پر لگ جائے، زندگی آخری مرحلے میں داخل ہو جائے، اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے، اب تمہارا کام کیا ہے؟ وہاں شہادتین کی تلقین کرو، اس کے سامنے بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد الرسول اللہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھو۔ ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاؤ، اس کو مت کہو، اس کو کہو گے وہ ویسے ہی مصیبت میں ہے، اس مصیبت میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ پڑھ، وہ اس نے اگر تکلیف میں کہہ دیا نہیں پڑھتا تو کیا کرو گے؟ اس لیے تمہاری ذمہ داری اس کے پاس میں بیٹھ کر بلند آواز سے پڑھو، تاکہ اس کو دل کے اندر خیال آئے اور اس کی زبان پر یہ جاری ہو جائے، اور جب یہ جاری ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت یہی مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس شخص کا آخری زبان سے نکلنے والے جس کے آخری الفاظ، آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہو، یقین کر لو جنتی ہے۔ تو آخری مرحلے پر اس کو یہ الفاظ ملیں گے، جنت کی بشارت اللہ کے رسول دیتے ہیں، اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو تو عام لوگوں کو، زندوں کو حکم دیتے ہیں یہ الفاظ تم خود پڑھو تاکہ اس کی زبان پر آئے اور وہ جنتی بنے اور اس کو وہ عزت ملے جس کے وہ لائق ہے۔ اور اسی موقع پر شیطان پوری زور لگا دیتا ہے۔ آخری مرحلے میں شیطان جانتا ہے اس نے اپنے 70-80 سال کی زندگی پوری اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، اس نے کبھی حرام نہیں کھایا ہے، اس نے لوگوں کے حقوق نہیں مارے ہیں، اس نے کبھی اللہ کے احکام کے اندر کوئی ذرہ برابر بغاوت کی کوشش نہیں کی ہے، تو یہ تو جنتی ہے۔ لیکن اگر اس موقع پر ایک مرتبہ شرکی یا الفاظ اس کی زبان پر آ گئے تو میرا معاملہ حل ہے۔ اس لیے آخری سٹیج پر انسان کو شیطان خود بھی کوشش کرتا ہے اور اپنے جتنے چیلے لگا سکتا ہے سب کو لگاتا ہے، اور پوری انتہا درجے کی کوشش۔ کس درجے کی؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے پاس بیٹھنے والوں نے ان کے سامنے یہی شہادتین کی تلقین کی، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، جب پڑھنے لگے تو ان کی زبان پر بھی آیا لا، یہ کہہ کر زبان خاموش ہو گئی۔ لوگ پریشان، لا کا مطلب نہیں جو تم کہہ رہے ہو، لوگوں کے خیال میں ہے کہ ہماری بات کو رد کر رہے ہیں، تمہاری بات میں نہیں مانتا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا، ہم سب مل کر کے اس درجے میں نیکی نہیں کر سکتے جتنی تنہا انہوں نے کر رکھی ہے۔ اللہ کے یہاں جو مقام ان کو حاصل ہے، سب مل کر کے وہ مقام پانے بہت مشکل ہے۔ اس درجے کا بزرگ جس نے دین کی وہ خدمت کی ہے کہ ایسی خدمت چند لوگوں کے حصے میں آئی ہے، اس درجے کا بزرگ جس نے دین کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ ہم اس کے 10ویں 100ویں حصے پر بھی آ کر کے ایمان سے بیزار ہو جائیں، اس درجے کی تکلیفیں جھیلنے والا آخر میں کہتا ہے لا۔ پریشان ہو گئے پاس میں بیٹھنے والے، جب ان کو افاقہ ہوا، اللہ کی رحمت تھی، انہیں لگ رہا تھا کہ انتقال ہو گیا لیکن وہ بے ہوشی تھی۔ ہوش آیا تو پوچھا کہ حضرت آپ کی زبان پر یہ الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا تمہیں لگا میں نے کلمہ پڑھنے سے منع کر دیا؟ شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میری اس مکاریوں سے، میرے ہاتھوں سے تو بچ گیا ہے، تو میں اس کو کہہ رہا تھا نہیں ابھی نہیں بچا ہوں، جب تک جان نہیں نکل جاتی، جب تک تیرے شکنجے میں ہوں، اللہ کی رحمت جب ہوگی جب میں اسی اسلام پر دنیا سے جاؤں گا، جب میرا آخری سانس ختم ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے گی کہ ہاں اب تو سچا مومن ہے، اب میں کہوں گا کہ ہاں اب میں بچا ہوں۔ تو غور کریں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان ہم جیسوں کے ایمان سے بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجے میں پہچانا ہے، ہمیں اس کا ذرہ برابر بھی حاصل نہیں ہے۔ اس درجے کا متقی شیطان بھی جانتا ہے کہ میری چال چلے گی نہیں، لیکن وہاں کوشش کر رہا ہے، آخری سٹیج پر آ کر کے کوشش کرتا ہے، تو پھر ہم اور آپ اس کے شکنجے سے بچ جائیں بہت مشکل ہے۔ تو اس مرحلے پر جا کر آس پاس والوں کی ذمہ داری ہے شہادتین کی تلقین کرے۔ جب آپ کو لگے کلمہ پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، بندے نے زندگی بھر گناہ تو بہت کیے تھے، نہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، اللہ سے دعائیں کرے۔ اس موقع پر سورہ یاسین پاس میں بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ پڑھیں، سورہ رعد کی تلاوت کریں، اگر نہیں پڑھنی آتی ہے تو زندگی میں سیکھیں، فلاں کو بلا لیں، فلاں آ جائے اور وہ آ کر کے پڑھ دے، مولانا بس آپ آ کے ایک مرتبہ یہ کر دیں، تو نے کیا کیا، تیرا باپ جا رہا ہے، تجھے خود تو توفیق ہونی چاہیے، زبان سے نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا کر لے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس کو کہہ رہے ہیں مقصد کیا، میں اپنے باپ کو جنت دلانے پر ہزاروں لٹا دوں گا، اور وہ 1000، 1000، 2000، 3000، 4، زیادہ سے زیادہ 5، اور یقین ہو گیا کہ 5000 میں نے پڑھوا دیا، اس لیے میں کیا ہوں، میں نے اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دلوا دیا ہے۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے خود شہادتین پڑھیں، آپ کی ذمہ داری ہے خود وہاں پر اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت ایک لمحے کے اندر متوجہ ہو گئی، مسئلہ حل ہے۔
اور اگر اللہ نے اس وقت میں اپنے غصے کی نظر اس پر ڈال دی تو معاملات بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس آخری مرحلے میں ذمہ داری ہے کہ شہادتین کی تلقین کریں۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا، اس کے لیے آخری گھڑی آ گئی، روح دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، پاس میں بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ اس کی آنکھیں بند کر دیں اپنے ہاتھوں سے۔ جب آدمی کی جان نکلتی ہے، جیسے ہی جان نکلنی شروع ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے سامنے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ ان فرشتوں کے نظر آنے کے بعد آپ کہیں میں ایمان لاتا ہوں، اللہ کہے گا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرعون نے بھی کہا تھا میں ایمان اس رب پر لاتا ہوں جس پر موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ آنا، اب ایمان لا رہا ہے، جب میرے فرشتے تجھے دکھ رہے ہیں اب ایمان لاتا ہے، زندگی بھر تو نافرمانیاں کی ہیں، اب کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس درجے میں آنے کے بعد ایمان کی توفیق اگر مل رہی ہے تو وہ قبول ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب بندہ عالم برزخ میں داخل ہو چکا ہے۔ جب وہ عالم برزخ میں چلا گیا، جب فرشتے نظر آ گئے، جب آخرت کا احساس ہونے لگا، تو وہ ان فرشتوں کو حیرت سے دیکھتا ہے جو اس کو نظر آ رہے ہیں۔ اور جب آپ کسی چیز کو حیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تو پلک بھی جھپک نہیں رہی ہے، یعنی آپ کی حیرت آپ کی آنکھوں سے صاف جھلکتی ہے، اور اس میت کو، اس شخص کو جو دنیا سے جا رہا ہے، جو حیرت ہے وہ اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اسی لیے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور جب تک بدن کے اندر گرمی ہے، حرارت باقی ہے، تب تک آنکھوں کو بند کرو گے آسانی سے بند ہو جائے گی، اور جب بدن ٹھنڈا پڑ گیا اب بند کرو گے بہت مشکل ہے۔ اور جب آنکھیں بند نہ ہو اور پتا ہے کہ یہ انسان اب دنیا میں نہیں ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھنے والے کو وحشت ہوتی ہے، دیکھنے والے کو اس کی شکل اچھی نظر نہیں آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بھاگتا ہے آدمی اس سے۔ اب اللہ تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے تو لوگوں کو اس سے وحشت ہو، اس لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اس وقت میں آپ کی ذمہ داری ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دیں۔ اس کے ہاتھ پیر اگر سیدھے نہیں ہیں تو ان کو سیدھے کریں، دونوں پیروں کو ایک ساتھ ملا دیں۔ یہ آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر رہے ہوں، جب آپ اس کی آنکھوں کو بند کر رہے ہوں، اس وقت آپ کی زبان پر جاری ہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ شخص دنیا سے جا رہا ہے، میں اس کی آنکھیں بند تو کر رہا ہوں، اللہ کا نام لے کر کے کر رہا ہوں، اور میرا یقین یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر جا رہا ہے، یہ میں یقین کرتا ہوں۔ اصل حقیقت کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے یہ جہنمی ہے، متعین شخص کے بارے میں آپ کسی متعین شخص کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ جنتی ہے۔ انجام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے وہاں کہنا یہ پڑے گا کہ اے اللہ میں یہ یقین کرتا ہوں، مجھے یہ امید ہے کہ اس شخص کا ایمان صحیح تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص آخری مرحلے میں تجھے مانتا تھا اور تیرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا رسول مانتا تھا، اس حالت میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ اور اے اللہ یہ جس منزل پر جا رہا ہے اس منزل کو اس دنیا سے آسان بنانا، اس منزل کو اس کے لیے مشکل مت بنانا۔ تو یہ آپ کو کرنا ہے۔ جب آپ نے اتنا عمل کیا ہے تو یہ ابھی ان حقوق میں سے جو ایک میت کے حقوق ہمارے ذمہ عائد ہوتے ہیں ان میں سے یہ شروعات ہے۔ آگے میت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے ذمہ عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔